طرف فرعون کی لاش سمندر کی لہروں میں غرق ہو رہی تھی اور دوسری طرف بنی اسرائیل آزادی کا جشن منا رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ معجزات دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے ایک سونے کا بچڑا معبود بن کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ کون سا شخص تھا جس نے وحی کے فرشتے کے نشان قدم کی مٹی سے پوری قوم کے ایمان کا سودا کر دیا؟ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر سینا کے سنگلاخ میدانوں میں لے آئے۔ اب وقت تھا اس قوم کو زندگی گزارنے کا قانون یعنی تورات ادا کرنے کا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی سونپی اور سخت تاکید کی کہ اصلاح قائم رکھنا اور مفسدوں کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد دن گزرنے لگے اور قوم میں بے چینی پھیلنے لگی۔ اسی خلا کا فائدہ سامری نامی ایک منافق شخص نے اٹھایا۔ بنی اسرائیل کے پاس مصر سے لایا ہوا بہت سا سونا موجود تھا جو وہ زیورات کی شکل میں ساتھ لائے تھے۔ سامری نے بڑی چالاکی سے پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ سونا تمہارے لیے بوجھ اور گناہ ہے، اسے ایک گھڑی میں ڈال کر جلا دو۔ سارا سونا پگھلا کر ایک ڈھیر بنا دیا گیا۔ سامری جو فن سنگ تراشی اور قدیم علوم میں ماہر تھا، اس نے اس پگھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا بت تیار کیا، لیکن اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس نے سب کو دنگ کر دیا۔ اس نے اس بت کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو اس نے سمندر پار کرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے اٹھائی تھی۔ مٹی کے پڑتے ہی اس سونے کے ڈھانچے سے ایک حقیقی بچڑے جیسی آواز آنے لگی۔ سامری نے پکار کر کہا، یہ ہے تمہارا اصل خدا اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ راستہ بھول گئے۔ افسوس کہ جس قوم نے ابھی کل اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے دیکھا تھا، وہ اس جادوئی آواز کے پیچھے چل پڑی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے تڑپ کر انہیں روکا، انہیں اللہ کی توحید اور موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ یاد دلایا، مگر قوم سامری کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے ہم اسی کی عبادت جاری رکھیں گے۔ کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تمہاری قوم آزمائش میں گر چکی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور دکھ کی حالت میں واپس لوٹے اور اپنی قوم کو ایک بے جان جانور کے سامنے سجدہ ریز دیکھا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غصے میں آپ کے ہاتھ سے تورات کی مقدس تختیاں گر گئیں۔ آپ نے سامری کو دربار میں طلب کیا اور گرج کر پوچھا، اے سامری یہ تو نے کیا بھیانک کھیل کھیلا؟ سامری نے اپنی چالاکی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میری نظر اس چیز پر پڑی جو دوسروں کو نظر نہ آئی۔ میں نے فرشتے کے قدموں سے مٹی کی ایک مٹھی اور اسے بت میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایسی عبرتناک سزا سنائی جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گئی۔ آپ نے فرمایا، جا، اب زندگی بھر تیری سزا یہ ہے کہ تو اکیلا رہے گا اور ہر ایک سے کہتا پھرے گا، مجھے نہ چھونا۔ سامری کو ایک ایسی بیماری آ گیا کہ کوئی انسان اسے چھو لیتا تو وہ تڑپتا۔ اس کے بنائی ہوئی جھوٹی معبود کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا تاکہ شرک کا نام و نشان